بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہ رہا ہوں ان چیزوں میں سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دیکھی، وہ دو چیزوں کے حوالے سے جو آپ نے جو کچھ دیکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی دیدار کیا، جنت بھی ملاحظہ کی، اور جہنم کو بھی دیکھا۔ جہنم میں جس قسم کے عذابات ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں، جہنم میں کون کون ہیں، جنت میں کون کون ہیں، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی انہی ظاہری آنکھوں سے جہاں اللہ کا دیدار کیا تو وہاں جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ اور یہ بات یقیناً ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے، آپ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ تو ایسے صادق و امین ہیں کہ جب اعلان نبوت نہیں کیا تو آپ کی پہچان اسی وقت سے صادق اور امین ہونا ہے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، حتیٰ کہ جب ہجرت کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس وقت بھی کچھ کافروں کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے بستر پر اس رات سلایا تھا اور کہا تھا کہ صبح یہ امانتیں ان لوگوں کو دے دینا جن کافروں کی یہ ہے، اور امانتیں دینے کے بعد تم بھی مدینے آ جانا۔ تو اس حالت میں کہ جو لوگ جان کے دشمن ہیں ان کی امانتوں کی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت فرمائی۔ یہ یقیناً کتنا خوبصورت دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا باقاعدہ مشاہدہ کروایا، ملاحظہ کیا آپ نے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کے واقعات بیان فرمائے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو کوئی بات اگر بیان کرے جو بھلے اس نے نہ دیکھی ہو لیکن پھر بھی ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ان کی صداقت ہی اس معیار کی ہے، تو اگر وہ کوئی ایسی چیز بیان کرے کہ جس کو انہوں نے خود دیکھا بھی ہو، خالی ان کو علم الیقین نہ ہو بلکہ عین الیقین ہو، آنکھوں سے بھی دیکھ کر یقین حاصل ہو چکا ہو، اور وہ اس چیز کو بیان کرے تو یقیناً اب اس چیز کی اہمیت، افادیت اور اس کا معیار اور بڑھ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھیں جنت کے حوالے سے اور جو چیزیں دیکھیں جہنم کے حوالے سے، میں وہ کچھ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ، یقیناً ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمارے محبوب آقا، ہم جن کے امتی ہیں انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیدار کروایا۔ بات یہ ہے کہ اس رات آپ نے اور بھی تو چیزیں دیکھی، خاص طور پر جو ایک مسلمان اس چیز کا تمنائی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے اور جہنم سے بچے، تو اس رات جنت اور جہنم جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی آنکھ نے نہ ایسی چیز کوئی نہ دیکھی، نہ کسی کان نے ایسی کوئی چیز سنی، نہ کسی دل میں کسی ایسی چیز کا خیال آ سکا۔ جنت اور جہنم ایسی ہے کہ امیجنیشن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ کتنا ہی سوچ لے، اگر آپ کہیں کہ ہمارے سامنے یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جنت میں مشک و عنبر کے ٹیلے ہیں، سونے چاندی کے محلات ہیں، ایسی ایسی حوریں ہیں، جہنم میں اس قسم کا عذاب ہے، اس قسم کی چیخ و پکار ہے، یہ درد ہے، وہ پیپ ہے، وہ خون، وہ زخم، وہ پھر یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ صرف ہماری سمجھ کے قریب کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں سونا چاندی دیکھ رکھا ہے، محلات کا کچھ تصور ہمارے ہاں موجود ہے، نہروں کا کچھ تصور موجود ہے، خوبصورت لوگوں کا تصور موجود ہے، آگ کا تصور، تکلیف کا، جلن کا اور تڑپ کا، یہ سارے تصورات موجود ہیں۔ تو جہنم کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے جو چیزیں ہماری امیجنیشن کے قریب تھیں، ہمارے ویژولز کے قریب تھیں، تو اس کے مطابق ہمیں مثالیں دے کر بتا دیا گیا، اور جو چیزیں جنت میں ملنے والی ہیں تو وہ ہماری آنکھ، کان، سماعت کے اور ہمارے خیال کے اس سے بہت دور ہیں، لیکن ہماری ذہن کے قریب کرنے کے لیے کہ ہم سمجھ سکیں، اور جب سمجھیں گے نہیں جب تک تو تب تک شوق کیسے پیدا ہوگا؟ تو لہذا جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور جہنم سے دور کرنے کے لیے ہماری عقلوں کے مطابق کلام کر کے ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت میں جو دیکھا، جہنم میں جو دیکھا،
یقیناً وہ ساری روایتیں تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکا تو وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جنت میں جن لوگوں کو دیکھا، جو اعمال ان کے دیکھے، جو کردار ان کا دیکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم بھی وہی اعمال کریں کہ جن اعمال کے کرنے والوں کو حضور نے جنت میں ملاحظہ فرمایا، اور جہنم میں جن چیزوں کو دیکھا علیہ باللہ تو جو ان کا کردار تھا، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی بدکاریاں تھیں، تو اگر اللہ نہ کرے وہ کہیں ہمارے اندر موجود ہے یا ہم ایسے راستے پر چل رہے ہیں کہ ہم کل کو ہو سکتا ہے کہ اس راہ پر چل پڑیں اور وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں، تو ہم آج اور بلکہ ابھی سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے، ورنہ جو یہ کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ بات حضور نے بتائی ہے، نہ صرف بتائی ہے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتائی ہے، تو لہٰذا اب اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں ایک روایت سنن ابن ماجہ کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تو اس رات میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب آپ کو نظر آیا اور وہ مانگ رہا ہے، آپ نے اس کی امداد کر دی، تو امداد آپ نے کی، آپ کو جو ثواب ملا تو فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے۔ 10 گنا اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو کتنی بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 مرتبہ۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بندہ کہ جس نے صدقہ کیا تو فرمایا صدقہ اس نے کیا، بڑی خوبصورت نیکی کی، اس صدقے کا ثواب اس کو 10 گنا ملے گا۔ اچھا، کسی نے کسی سے قرضہ مانگا اور اس نے قرضہ دے کر اس کی مدد کی۔ اچھا، یہ بھی پتہ ہے کہ قرضہ جو دیا جاتا ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ واپس ملے گا، قرضے کا مطلب یہی ہے، کیونکہ اگر قرضہ نہ ہو تو پھر تو صدقہ ہو گیا نا ڈائریکٹ۔ تو قرضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان نے دی ہے اور اس کو واپس ملنی ہے۔ تو فرمایا اگر کسی نے قرضہ مانگا اور بندے نے قرضہ دیا تو قرضہ دینے کا ثواب اس کو 18 گنا ملے گا، صدقے کا 10 گنا، قرضہ دینے کا 18 گنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کیا سبب ہے کہ قرضے کا جو درجہ ہے صدقے سے بڑھ کر ہو گیا، وہ 10 گنا اور یہ قرضے والا 18 گنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عموماً جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے، عموماً مانگنے والوں کے پاس مال ہوتا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو چلے کسی نے اچھی نیت کے ساتھ ان کو دے بھی دیا تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب مل جائے گا صدقہ کرنے کا۔ اور ویسے بھی جو نفلی صدقہ ہے اس میں کوئی قید تو ہوتی نہیں ہے کہ کسی غریب کو ہی دینا ہے، نفلی صدقہ تو امیر بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نفلی صدقہ امیر بھی کھا سکتے ہیں، کوئی سید کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، یعنی جو اصل جو زکوٰۃ ہے جو واجب صدقہ کہلاتا ہے، تو واجب صدقہ تو اسی کو دینا ہے کہ جو اس کا حقدار ہے اور اس کے مصارف بیان فرمائے گئے۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے، بندہ بس اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہا ہے، بھائی میرا دل کر رہا ہے میں 100 روپے خرچ کروں اللہ کی راہ میں نے کہا یار 100 روپے کے آپ جو ہے نا باہر سے جا کے، تو خیر میں نے 100 روپے کی مثال دے کے میں تو پھنس گیا کہ میں 100 روپے میں کیا منگواؤں، چلے میں نے کہا جی 1000 روپے آپ لے جائیں اور باہر سے نا کچھ سموسے وغیرہ چلے لے آئیں تو جو نمازی بیٹھے ان کو مل جائے گی، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی سید ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، سبھی اس میں کھا سکتے ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صدقہ جو دیا بندے نے غریب کو، تو غریبوں کے پاس یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس عموماً مال ہوتا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گزر بسر اسی سے چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس کو مانگنا جائز ہے اور کس کو ناجائز ہے، اس سے قطع نظر عموماً جو لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو مجبور ہوتے ہیں لیکن ہٹ درم بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ کام کاج نہیں کرنا ہوتا ان لوگوں نے اور مانگ رہے ہوتے ہیں، تو مال ہوتا ہے مگر اور مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے کھائیں گے۔ تو کہا کہ جو عموماً مانگنے والا ہوتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے، آپ نے دیا ٹھیک ہے صدقہ ہے 10 گنا ثواب مل گیا، لیکن کہا کہ قرضہ انسان اسی وقت لیتا ہے کہ جب حاجت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرضہ لے رہا ہے۔ بھائی دیکھیں ویسے تو کوئی مجھے 1 کروڑ روپے گفٹ کر دے کہ حضرت یہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ 1 کروڑ روپے، میں قبول کر لوں بٹ ٹھیک ہے جی بلے بلے جی 1 کروڑ روپے آ گیا، لیکن ایک شخص ہے کہ میں اگر کسی سے جا کے بولوں کہ یار مجھے 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے
What does it mean? مجھے ضرورت ہے جب میں 1 کروڑ روپے مانگ رہا ہوں نا بھائی، اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں خواہ 1 کروڑ روپے کسی سے کیوں لوں گا، جبکہ مجھے پتہ ہے مجھے واپس بھی کرنا ہے. تو جو چیز کرنی واپس ہے تو پھر اس کو لینے کا فائدہ کیا؟ تو وہ بندہ انسان لیتا تب ہے کہ جب اس کی گوٹ کہیں پھنستی ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص مجبور ہے، اس کو قرضے کی حاجت ہے، جبھی وہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ یار ایٹ اینی کاسٹ مجھے یہ چیز چاہیے، اتنی رقم کی مجھے ضرورت ہے اور میں یہ آپ کو دے بھی دوں گا، آپ میری جو انہی سنسیئرٹی کا اندازہ کرو کہ مجھے واقعی ضرورت ہے، میں آپ کو لوٹا بھی دوں گا اتنی مدت میں، آپ مجھے قرض دے دو. تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو شخص ہے یہ جس قسم کا مجبور ہے تو اس کی مدد کرنا عام مانگنے والوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا وہ حقدار بنتا ہے. اس لیے جو صدقہ کرے تو 10 گنا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی قرضہ دے تو اس کو کتنا ثواب ہے؟ 18 گنا. لیکن میں ساتھ ایک ایڈوائس بھی آپ کو دینا چاہوں گا. اب آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہوں اور آپ نے کہیں کہ جناب میں نے جمعے کے خطبے میں سنا ہے کہ قرضے کا ثواب 18 گنا ملتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا. تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی بھی قرضہ مانگنے آیا، آپ نے کسی کو 10,000 دیے، کسی کو 5,000 دیے، کسی کو 50,000، کسی کو لاکھ دے دیا آپ نے، اب وہ مل نہیں رہا، اور نہ ملنے کی وجہ سے اب آپ میرے پاس آئے کہ حضرت آپ ہی نے ترغیب دلائی تھی، ہم تو 18 گنا صدقہ کرنا چاہ رہے تھے مگر یہ تو 0 ہو گیا ہمارے لیے، اور پلٹ کے کچھ آیا ہی نہیں. قرضہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو واپس ملنا ہوتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا. تو میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت عرض کی حضرت بہت سے لوگوں کو قرضہ دے رکھا ہے واپس نہیں ملا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ کب کی بات ہے؟ 100 سال پرانی، 100 سال سے زیادہ ہو چکا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو، اور یہ ان کی زندگی میں پتہ نہیں کس موقع پر یہ سوال کیا گیا ہوگا. تو 100 سال سے تو زیادہ ہی نہیں، 110 سال سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے پرانی بات ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ آج کے دور میں، آج کے دور سے مراد 100 سال پہلے والا، فرمایا آج کے دور میں کسی کو قرضہ دینا اور یہ تمنا رکھنا کہ واپس مل جائے گا، یہ امید رکھنا کہ واپس مل جائے گا، بولا یہ بہت مشکل ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں یہ بات فرمائی کہ آج کے دور میں کسی کو قرضہ دینا اور یہ امید رکھنا کہ واپس مل جائے گا یہ بڑی مشکل بات ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے 15,000 روپے لوگوں پر قرض ہے. کتنے؟ 15,000 روپے. آپ کہیں گے 15,000 روپے مطلب رقم ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں حضرت 15,000 روپے. تو حضرت یہ 100 سال پرانی، 100 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے. اور میں بتا دوں آج کل جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو ایک اماؤنٹ بنتا ہے تقریباً وہ 80,000 روپے 90,000 روپے کے آس پاس بنتا ہے. آج کل میں ایک محتاط اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، 80-90,000 روپے کے قریب. اس دور میں جس کے پاس اعلیٰ حضرت کے دور میں 56 روپے ہوتے تھے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی. 56 کتنے؟ 56 روپے. 5600 کی بات نہیں کی میں نے، 56,000 کی بات نہیں کر رہا، صرف 56 روپے. ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے تقریباً اس وقت خیر میری جیب تو خالی ہے لیکن آپ کے پاس اتنی رقم تو کم از کم ہوگی. تو 56 روپے جس کے پاس ہیں اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے اعلیٰ حضرت کے دور میں. اس دور میں اعلیٰ حضرت کے 15,000 روپے یہ لوگوں پر قرض تھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس نہیں مل رہے اور کہا کہ میں مطالبہ بھی نہیں کرتا. حضرت مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ حدیث پاک ہے. اب وہ ہمیں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حدیث پاک ہے جس نے کسی کو قرضہ دیا. اب میں اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کسی نے قرضہ آپ سے لیا اور کہا کہ میں 10 دن بعد آپ کو واپس کر دوں گا. 10 دن گزر گئے، اس نے واپس نہیں کیا. اب جو 11واں دن گزرے گا نا اگلا، تو کہا کہ 1 دن گزرے گا اس کو اتنی رقم جتنی اس نے قرضہ دی تھی، مثال کے طور پر 10,000 روپے قرضہ دیا تھا 10 دن کے وعدے پر، تو 11واں دن جیسے گزرے گا قرض دار نے وہ قرضہ واپس نہیں کیا تو 11واں دن گزرتے ہی اس کو 10,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. کہا 12واں دن اگلا دن ایک اور گزرے گا اس کو پھر اتنی ہی مقدار کا یعنی 10,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. تو کہا ایک ایک دن گزرتا چلا جائے گا، وہ قرض دار کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے لیکن وہ ایک ایک دن گزرنے پر روزانہ کی بنیاد پر وہ جتنا قرضہ دیا تھا اتنے پیسے خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں روزانہ 15,000 روپے کہاں سے خیرات کروں گا؟ تو جن کو میں نے قرضے دیے ہیں وہ لوٹا ہی نہیں رہے اور میں ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتا.
کہ دے دے چلو ٹھیک ہے رقم لے لوں گا، لیکن نہیں دیتے تو مطالبہ نہیں کر رہا، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر مجھے 15,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے، تو یہ میں اگر ویسے اگر مجھے کہا جائے کہ یہ ثواب حاصل کرنا ہے تو اتنے خیرات کرو، تو میں روزانہ کہاں سے کروں گا؟ لہذا اس صورت کے اندر میں یہ ثواب اٹھا رہا ہوں۔ اب اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو اعلیٰ حضرت نے دونوں چیزیں بیان کر دی۔ اگر آپ تو صبر کر سکتے ہیں، 18 گنا ثواب بھی کمانا ہے صدقے کے مقابلے میں، اور روزانہ اتنی رقم خیرات کرنے کا بھی ثواب حاصل کرنا ہے، دل بڑا ہے آپ کا، تو ٹھیک ہے آپ قرضہ دیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ قرضہ دیں لیکن واپس ملنے کی امید نہ رکھیں۔ خود میں اپنی ایک ذاتی بات بتاؤں کہ میرا اپنا بھی ایسے ہی ذہن ہے کہ کسی کو جب پیسے دے رہے نا تو یا تو بھئی آپ دو نہیں، یہ اگر آپ دے رہے ہو نا تو پھر آپ یہ اپنا ایک جگرا بناؤ کہ مجھے واپس نہیں ملنے والے۔ اس سے بہت سے غموں سے بچت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچت ہوتی ہے۔ اور آپ کہیں گے حضرت آپ نے کسی کو آج تک دیے ہوں تو پتہ ہو، میں نے کہا اب اس کو الحمدللہ چلیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی ضرورت کے موقع پر دیے پیسے، اور میرے پیسے آج تک پھنسے ہوئے، لیکن الحمدللہ میں اب تقاضا کرنا بھی میں نے ان سے چھوڑ دیا ہے۔ اور ذہن میں یہی چیز ہے کہ یہ میں عمل کیا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے جناب خاوی ایک بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ قرضوں کے حوالے سے بڑے اس کو ٹینشن لیتے ہیں بہت زیادہ، بعض لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں حضرت ایک عرصہ ہو گیا قرضہ نہیں دے رہا بندہ، اتنے پیسے پھنسے ہوئے قرضہ نہیں دے رہا۔ اچھا زندگی اس کی چل رہی ہے، کھا پی بھی رہا ہے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بیوی بچے سب کچھ خوشحال سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک جو اماؤنٹ پھنسا ہوا ہے نا اس کا 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 کا، وہ اس کی وجہ سے وہ ٹینشن لے رہا ہے وہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی وہ رقم ہے، آپ اس ٹینشن کی وجہ سے اپنا بی پی کیوں ہائی کرتے ہیں، اپنی شوگر کیوں ہائی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ فارگیٹ اباؤٹ اٹ۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں نا، جس نے دیکھیں جس وقت دینا ہے آپ اسے ٹھیک ہے کبھی کبھی تقاضا بھی کر لیں، سب کچھ جو آپ ذرائع اپنا سکتے ہیں وہ اپنا لیں، لیکن اس کو لے کر اندر ہی اندر گھلنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو لہذا قرضہ دینا ہے بہت بڑے ثواب کی بات۔ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو کہا کہ کیونکہ قرضہ بندہ لیتا عموماً مجبوری کی حالت میں ہی ہے، تو لہذا ایسی صورت میں دینے پر ثواب بھی ملے گا۔ مگر میں ایک چیز اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، آج کل لوگ قرضہ عموماً محتاجی میں نہیں بھی لیتے۔ آج کل قرضہ لینا اصل میں ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے نا۔ آپ غور کریں اگر کاروبار وغیرہ دیگر چیزوں میں، انسان کچھ بڑا رسک لینے کے لیے بھی قرضے لیتا ہے، اتنے کی ضرورت۔ دیکھیں ضرورت سے مراد ہم اب ایک بندہ بولے جی مجھے برج خلیفہ خریدنے کی ضرورت ہے، مجھے لیمبرگینی لینے کی ضرورت ہے، میں پراڈو میں گھومنا چاہتا ہوں، ضرورت ہے۔ ضرورت سے مراد کون سی ضرورت ہے؟ ایک میں کہوں مجھے اس وقت اشد ضرورت ہے کہ میں بروسٹ کھاؤں، ورنہ میں 1 20 تک بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ مجھے اشد ضرورت ہے کہ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس پینا چاہتا ہوں، اس وقت یہ میری ضرورت۔ میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت متعین کرنی پڑے گی کہ ضرورت کس کی نگاہ میں۔ تو ضرورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو شریعت ضرورت کا ہے۔ تو ایسا شخص اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ جس کو قرضے کی حاجت ہے اور باقاعدہ شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ قرضہ مانگے اور واقعی اس کی مدد کرنا ثواب کا کام ہوگا، تو ایسے کو اگر آپ دل بڑا کر کے سارے خدشات اور آگے پیچھے انز اینڈ آؤٹس اور ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو قرضہ دینا چاہتے ہیں تو آپ قرضہ دیں اور 18 گنا صدقے کا ثواب کمائیں، کہ یہ وہ چیز ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر لکھی دیکھی ہے۔ دوسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے دیکھے۔ تصور میں لائیے گا ذرا سمجھنے کے لیے، موتیوں سے بنے ہوئے خیمے، آپ جیسے جنگل میں کیمپنگ ہوتی ہے نا، موتیوں کے بنے ہوئے خیمے اور گنبد نما، اتنے خوبصورت پیارے، چمکدار ہوں گے، ظاہر بات روشنی نکل رہی ہوگی، موتیوں سے بنے ہوئے پورے کے پورے۔ تو فرمایا موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے میں نے دیکھے جن کی مٹی اندر مشک کی تھی، اندر مٹی نہیں تھی، وہ مٹی کی جگہ مشک اندر ڈلی ہوئی تھی پورے کے اندر، اور ایسا خوبصورت خیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ لمن ہاذا یا جبریل، یہ کس کو ملیں گے؟ اتنے خوبصورت خیمے ہیں، اتنے پیارے، اور مٹی ہے ہی نہیں، مٹی کی جگہ مشک ڈلی ہوئی ہے، مشک کی مٹی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں جو امام اور مؤذن ہیں یہ ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جنت کے اندر جو آپ کی امت کے امام ہوں گے، نمازیں پڑھانے والے ہوں گے اور اذانیں دینے والے ہوں گے، یہ ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب دیکھیں میں یہاں پر میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ حضرت خود ظاہر بات ہے تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جی کیا حساب کتاب ہے، بھلے آپ آج کہاں بھی رکھو، کیسے بھی رکھو، خدمت کرو نہ کرو، دیکھیں یہ مقصد نہیں ہے۔
جو بھی امام بن گیا تو اس کو یہ فضیلت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ دین میں ہر چیز وتھ کنڈیشن ہوتی ہے۔ حافظ کے کتنے ثواب ہیں، ہے کہ نہیں؟ حفظ قرآن کا کتنا ثواب ہے، حافظ کتنوں کی شفاعت کرے گا، کیا کیا ہوگا، حافظ سے کیا کہا جائے گا، سارے درجات ہیں۔ مگر ایک حافظ ہے ڈاکو ہے، رشوت کھاتا ہے، وہ جھوٹ بہت بولتا ہے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، کیا خیال ہے؟ پھر بھی ملے گا سب کچھ؟ خالی امامت کا مسلح مل جانا، خالی اذان کی سعادت مل جانا، یہ کافی نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں کنڈیشن کے ساتھ ہیں۔ مگر اب یہ تو اس بات کا ازالہ ہو گیا کہ جو اگر آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ بھئی حضرت نے اپنے لیے بیان کی، تو اللہ مجھے ایسی سعادت دے کہ میں اس طور پر یہ کام کروں۔ اب دوسری بات، ہم دنیا میں ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے نا، میں نے یہ بننا ہے، میرے اپنے بچے کو یہ بنانا ہے، ایسا ہی میں نے یہ بننا ہے، اپنے بچے کو یہ بنانا ہے میں نے۔ اچھا، اگر آج کوئی کسی شخص سے آپ پوچھیں یار تمہارا بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ کیا بناؤ گے، وہ آپ کو جواب میں، اب ذرا میں تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا میں کیا چیز آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اگر جواب دے میں اپنے بچے کو امام بناؤں گا مسجد کا، یا کوئی جواب دے یار میں اپنے بچے کو مسجد کا اذان دینے والا مؤذن بناؤں گا، کیا خیال ہے؟ میں ایک عمومی سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ عمومی سوچ اس شخص کے متعلق کیا ہوگی؟ یار کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس کے پاس زندگی میں، بچے کو امام بنانا چاہتا ہے، یار یہ بچے کو مؤذن بنانا چاہتا ہے یہ۔ اچھا پوچھا بھائی آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، آپ میں انجینئر بنانا چاہتا ہوں، آپ میں اس کو پائلٹ بنانا چاہتا ہوں، آپ میں اس کو یہ بنانا چاہتا ہوں۔ سارے جو دنیا کے اچھے اچھے مال والے شعبے تھے وہ سب آپ نے چن لیے، مقصد کیا ہے حضرت آپ کا؟ آپ کیوں اپنے بچے کو یہ بنانا چاہتے ہیں؟ گھر ہو جائے گا اس کا، گاڑی ہو جائے گی اس کی، ٹھاٹ باٹ ہو جائے گی اس کی۔ اچھا کب تک رہے گی؟ کب تک رہے گی؟ آن این ایوریج کتنے سال رہے گی؟ 20 سال رہ لے گی اس کے پاس، مثال کے طور پہ کسی کے پاس اسٹرگل کرتے ہوئے 40 سال کی عمر میں یہ ساری چیزیں اس نے حاصل کر لی، آن این ایوریج جو عمر ہے 60 ہے، 20 سال رہ جائے گی۔ اور جلدی اس نے حاصل کر لیا، 30 سال کی عمر میں حاصل کر لیا، 30 سال رہ جائے گی۔ اور بہت جلدی 20 سال کی عمر میں بفرض محال کسی نے اس دور میں حاصل کر لیا تو 40 سال ہی مراعات اس کے پاس رہ جائیں گے۔ پھر کدھر جانا ہے؟ قبر۔ پھر کہاں جانا ہے؟ حشر۔ دیکھیں اب یہاں پر مجھے یہ بات کوئی نہ سوچے کہ حضرت آپ بڑی دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں حضرت آپ کے سامنے موجود ہوں، مسلمانوں کے سامنے، میں اس وقت ملحدین کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا، میں کافروں کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا، ان کے سامنے میں بات کرنے کا انداز اور مثالیں جدا ہوں گی میری، وہاں پر بھی یہ میں بات کروں گا، مگر میں اس کو ثابت کس اور طریقے سے کروں گا۔ آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو پہلے ہی سارے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے ہمارا بھی تو ایک ٹارگٹ، ایک مقصد ہو نا کہ میں نے یہ بننا ہے، اپنی اولاد کو یہ بنانا ہے۔ تو اگر کوئی آج یہ بات کرے کہ امام بنانا ہے، مؤذن بنانا ہے، سوال پہلا یہ ہے کہ جناب یہ کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا سمپل سی بات ہے، منہ سے کھائے گا بھائی، اور کہاں سے کھائے گا؟ ہم بھی منہ سے کھاتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں امام مؤذن ہیں سب منہ سے کھاتے ہیں بھائی، کمائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا دنیا کمائے گی نا، دنیا کمائے گی۔ آپ کہیں گے تو مطلب دنیا والوں کے حساب پہ رہے گا، دنیا والوں کے ٹکڑوں پہ پلے گا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے ٹکڑے لا رہے ہو؟ آسمان کھود کے نکال کے لاتے ہو آپ؟ ہر مہینے 20,000 30,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ یہ جو آپ پیسے لاتے ہو یہ کہاں سے کھود کے لاتے ہو؟ یہ کس نے کمائے ہوئے ہیں؟ یہ آئے کہاں سے دنیا میں؟ یہ چھاپ کون رہا ہے؟ یہ بن کیسے گئے؟ یہ سب کچھ آئے کہاں سے؟ جناب یہ سب پیسہ یہ سرکولیٹ ہوتا ہے، پورا معاشی نظام دنیا کا اسی طرح چلتا ہے کہ میرے پاس مجھے کچھ چاہیے تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میں دے سکوں تو میں وہ دیتا ہوں، بدلے میں مجھے وہ مل جاتا ہے جو میں لینا چاہتا ہوں۔ آج بھی پنجاب وغیرہ میں وہ لوگ کھیتی کرتے ہیں اور مثال ان کو گندم انہوں نے اگائی ہے، ان کو چاول چاہیے، تو مثال میں لے رہا ہوں، مجھے وہاں کے کلچر کا نہیں پتا، تو بندے کو اگر مثال 1 کلو چاول چاہیے اور 1 کلو چاول کی رقم مثال 1 کلو گندم کے مطابق ہے، تو مثال ہے وہ 2 کلو گندم لے جائے گا اور کہے گا کہ حضرت یہ 1 کلو جو گندم ہے وہ تو چاول کے مقابلے میں ہو گئی اور بقیہ میں 1 کلو گندم پسوانے کے لیے آیا۔ تو بات یہ ہے کہ بدلے میں جو چیز ملتی ہے تو یہی اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنے کے بجائے کہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، اچھا ایک طرف یہ بات، دوسری طرف یار یہ کھاتے بہت ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کھائے گا کہاں سے، دوسرا سوال کیا ہے کھاتے بہت ہیں یار، ان کی صحتیں دیکھو۔ میں نے کہا یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی تو دیکھو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے یہ کھائے گا کہاں سے، تو بھی وہ کدھر سے کھا رہا ہے؟ صحت اس کی دیکھو ماشاءاللہ، اس کے کلے پہ کلہ چڑھا ہوا ہے، آپ نے ان کے جسمانی اعضاء پر آپ کی نظریں ہوتی ہیں، ان کے لباسوں پہ نظر ہوتی ہیں، تو یہ آپ نے دیکھا کیسے؟
کہیں سے گزر رہے ہیں 10 بندے ان کو سلام کر رہے ہیں، وہ سگریٹ پینے والا تو ویسے عام طور پہ چماٹے کرا رہا ہوتا ہے، وہ امام صاحب کو دیکھ کر، مؤذن صاحب کو دیکھ کر، یا کسی عالم دین کسی بھی دینی شخص کو دیکھ کر وہ سلام کر رہا ہوتا ہے ان کے سامنے، وہ بھی مولوی صاحب مولانا صاحب کے بات کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس فیلڈ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ کوالٹی والے ہیں، اگر وہ کوالٹی والے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر بھی راستے ہیں، اور یہاں یعنی آپ کو جو دنیا کی فکر ہے تو دنیا سیدھی ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کر۔ بات یہ ہے، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جبریل یہ موتیوں سے بنے ہوئے، مشک کی مٹی پھیلی ہوئی اور گنبد نما یہ جو خیمے بنے ہوئے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ لمن ہادا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے۔ آج اگر ہم یہ تصور چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ اس کا بھی بڑا پیارا گھر ہو، بڑی اس کی گاڑی ہو، ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، تو بھائی یہ چیزیں آپ جنت کے حوالے سے بھی تو سوچو نا، آخرت کے حوالے سے بھی تو سوچو کہ آپ نے دنیا میں سب کچھ بنا دیا، آخرت میں جلتا نظر آئے گا اور جلتا ہی رہے گا، تو وہاں پر آپ کی جو شفقت پدری ہے، آپ کا باپ ہونے کا جو ایک فرض ہے، وہاں آپ کو بھول جاؤ گے، آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھ کر۔ تو بات یہ ہے اگر دنیا کی فکر کر رہے ہیں تو آخرت کی بھی فکر کریں، اور زیادہ فکر آخرت کی ہی کرنی ہوگی کیونکہ ہم نے مرنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دور میں وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون سا خدا، کون سا قرآن، کون سی آیت، کون سی حدیث، کون سا رسول اور کون سی کتاب، کون سی تقدیر، کون سا فرشتہ، وہ بھی موت کو ضرور مانتے ہیں۔ اور میں آپ کو باقاعدہ نام لے کر ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، بڑی مشہور پاکستان کی شخصیات جو پہلے ملحد تھے، ایتھیسٹ تھے، انکار کرنے والے تھے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی خدا کا، کسی بھی قرآن کا، کسی بھی رسول کا، وہ راہ راست پر آ گئے۔ کیوں؟ صرف موت کا خوف ان کو راہ راست پر لے آئے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ یار مروں گا تو میں بھی صحیح نا، اتنے لوگ مر رہے ہیں، سب نے مر جانا ہے، بچا کون ہے آج تک؟ بڑے بڑے بادشاہ سب کے سب گزر گئے۔ فرعون کی یہ لاشیں آج جو حنوط کر کے رکھی جاتی ہیں، یہ دنیا کو یہی تو پیغام دیتی ہیں کہ بھائی مر گئے سب کے سب، کھپ گئے سب کے سب۔ بات یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی، تم نے بھی مرنا ہے، مرنے ہی والے ہو سکتا ہے ہمارے کفن بھی دھل کر بازاروں کے اندر موجود ہوں، دکان پہ آ کر رکھے جا چکے ہوں، اور اتنے عرصے بعد ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا کوئی رشتہ دار جائے کہ حضرت کفن خریدنا ہے مجھے، وہ کفن ہمارے لیے تیار ہو، بالکل تھیلی کے اندر پیک ہوا رکھا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا تو ہے نا۔ تو جب مرنا ہے تو اپنے بچے کے لیے اگر دنیا کا کچھ کرتے ہیں تو آخرت کا بھی کریں۔ میں صرف یہ سوچ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امام بناؤ ہی بناؤ، مؤذن بناؤ ہی بناؤ۔ آپ امام نہیں بنانا چاہتے، مؤذن نہیں بنانا چاہتے، نمازی تو بناؤ، نمازی تو بناؤ نا۔ ٹھیک ہے، ایک فضیلت بیان کی گئی کہ یہ ان کے لیے ہے موتیوں سے بنے خیمے جن کی مٹی مشک کی ہے، جو امام اور مؤذنوں کے لیے، تو نمازیوں کے لیے بھی تو بہت کچھ ہے، جنت بھی تو نمازیوں کے لیے ہے نا، وہ برکتیں رحمتیں بھی تو نمازیوں کے لیے ہیں، اللہ کا دیدار بھی تو نمازیوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے کم از کم اگر اس فیلڈ میں آپ نہیں جوڑنا چاہتے، چلیں آپ کا خاندان ایکسیپٹ نہیں کرے گا، آپ کا کلچر ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہر کوئی کلچر سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو ہمت کریں، لائیں اس طرف، اور اپنے بچے کو بٹھا کر دین سکھانے کی طرف آپ لائیں۔ اور اتنا نہیں لانا چاہتے تو کم از کم راہ راست پر تو لے آئیں، خود تو راہ پر ہو، بھلے دوسروں کو نہ لا رہا ہو، خود تو نمازی پر ہو، خود تو زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا اور توحید پر ایمان رکھنے والا ہو، تو کم از کم اس طرف کوشش کریں کہ ایسا کرنے سے بھی انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی۔ اب ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ چند بلند و بالا محلات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھے، اور پھر پوچھا کہ جبریل یہ کن کے لیے ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ غصہ پینے والوں کے لیے ہے، عفو و درگزر کرنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی کسی نے غصہ دلایا آپ کو اور آپ غصہ پی گئے، اور کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کی، آپ نے اس کو درگزر کر دیا، معافی سے نواز دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت میں بلند و بالا محلات عطا فرمائے گا۔ اور یہ معراج کی رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا، جن آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، ان آنکھوں سے آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھی کہ یہ محلات جو ہے خوبصورت کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا یہ غصہ پینے والوں کے لیے ہے، معاف کرنے والوں کے لیے ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے نا، ہم لوگ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی پن کرنا چاہے نا تو اپنی مرضی کا کام ہم سے آرام سے کروا لیتا ہے، غلط بات ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے۔ تو بھائی غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات کیا برداشت کرنے کا معنی ہوتا ہے؟ غلط بات برداشت کرنی ہوتی ہے، اپنا غصہ پینے کی عادت بنائیں۔ گھر والوں پر ہم بسا اوقات گھر میں نا بڑے شیر ہوتے ہیں، ہم بڑے فخر سے بتا بھی رہے ہوتے ہیں بسا اوقات نا، دوستوں کی منڈلیوں میں شام کو چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر پی کٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جناب کہ میں گھر میں گھستا ہوں نا تو بیوی فوراً پانی کا گلاس لے کے، فوراً جو ہے نا میرے جوتے سائڈ پر، اور فوراً میرے سامنے کھانے کا پوچھا جاتا ہے، بچے ادھر دبک جاتے ہیں، بچی ادھر دبک جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب بھائی تم ہو کیا یار؟ ایسا حال تو
مثال نہیں دینا چاہتا، اور کچھ دیگر چیزوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، آپ جب گھر میں جائیں نا تو گھر والے دبک دبک کے سائڈ پہ نہ ہوں، گھر والے آپ کی طرف لپکنے چاہیے. انداز یہ اپنا ہے نا، محبت اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو خواہ مخواہ کا ڈر ہے، اس سے کرنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ نہیں، آپ نے گھر میں چوڑے ہو کے گھوم لیے اپنے 12x12 کے کمرے میں، اس کے بعد کیا اکھاڑ لیا آپ نے؟ میں عوامی لینگویج میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فوراً سمجھ میں آئے کہ بھائی اس کا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. کس بات کے ترم خان بنے ہوئے ہیں ہم لوگ، کس بات کی فرعونیت اور قارونیت ہم لوگ دکھانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ گھر والوں کو محبت دیں. آپ کا بچہ سب سے پہلے آپ کا دوست ہونا چاہیے. آپ باپ ہو، دنیا میں اس کو آپ لائے ہو، آپ کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا، آپ وسیلہ بنے ہو. آپ ہی سے بھاگتا ہے. ابا سے بڑا ڈر لگتا ہے یار. کوئی بات ہے ابا سے نہیں کہیں گے بھائی، باپ سے تو کہنی ہے. جو باہر جو دوسرے باپ بنائے ہوئے ہیں ان باپوں سے بچائیں، ورنہ پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے. باہر والوں سے بچائیں. جو آپ باپ ہیں اپنے آپ سے دوستی کروائیں. اسی طرح جو گھر والی ہے وہ کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے اور وہ حق رکھتی ہے. ابھی تو خیر حق والے آنے والے ہیں، وہ ان پر پھر میں بات کروں گا جب وہ مارچ میں آ جائیں گے 8 مارچ کو. تو لیکن بہرحال جو عورت ہے اس کے دین اسلام میں پورے پورے حقوق ہیں، اور کئی جگہوں پر تو مرد سے زیادہ بھی حق ہیں اس کے. اور اگر میں آپ کہیں تو اس بار انشاءاللہ میں ادھر کوئی اور مارچ نکلے گا، میں اس ممبر سے آپ کو عورت کے حقوق بھی بیان کر کے دکھا سکتا ہوں، تو یہ پتہ چلے گا کہ کون سا کیا اور کون سی کس کی مرضی. تو دین اسلام نے الحمدللہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے. تو گھر والی کو اپنا دوست بنائیں. جو باہر کی دوستی ہے نا ان سے اپنے آپ کو بچائیں. کئی لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں، پھر آ کے بتاتے ہیں حضرت یہ ہے وہ ہے یہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ نہیں میرے پاس یعنی لوگ آتے ہیں اس طرح. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، حضرت نکاح پڑھا دو میرا. آپ شادی شدہ بھی ہیں، 2 بچے بھی ہیں. بھائی میں نے کہا نکاح پڑھا دو. بس ہاں بس وہ جائیں گے فلاں جگہ ہے، بس وہ کمرے وہاں پہ یوں 2 بندے آئیں گے. بھائی کیا چل کیا رہا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کا تو اعلان کرو ولو بالدف. یعنی نکاح کا اعلان کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ کیوں ہے اس کا جواز بتانا پڑے گا، کیونکہ شریعت کا بنیادی حکم یہ ہے کہ عورت مرد یہ ساتھ نہیں ہو سکتے. ماں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بیٹی کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بہن کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بیوی کی صورت میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی صورت اس طرح کی نہیں بنتی. تو اپنا جواز پیش کرنے کے لیے، ایک جگہ ساتھ رہنے کے لیے جواز بتانا پڑتا ہے. تو شریعت نے تو یہ حکم دیا. اور یہاں پر ہمارے دیگر چیزیں چل رہی ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بیوی وہ آئی تھی جو ارینج میرج تھی، چلو ٹھیک ہے ارینج میرج ہو گئی تو کون سا گناہ کر دیا، اب آپ پھر دوستی کر لیتے اس کے بعد. نہیں جی، وہ ہے جو پہلے جیز کے اس پیکج پر اور زون کے پیکج پر مجھ سے رات میں بات کرنے والی ہو، اس سے جو شادی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی چلتی ہے. یعنی اتنا عجیب ایک معاشرہ ہے. تو لہٰذا یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اپنے گھر والوں سے دوستی کریں، اپنی محبتوں کو، اپنے ذہن کو اور اپنے یہ ساری جو چیزیں ان کو اپنے گھر کی طرف ٹرانسفر کریں. اپنی جو توانائیاں ہیں وہ گھر والوں پر خرچ کریں اور اس انداز سے ان کے ساتھ کام آئیں. غصہ پینے کی عادت بنائیں کہ سب سے بڑھ کر اگر آپ کے حسن اخلاق کی کوئی گواہی دینے والا ہو تو وہ آپ کا اپنا گھرانہ ہو. جہاں رات گزرتی ہے، جہاں دن گزرتے ہیں وہ بتانے والے، نہ یہ کہ جس سے کبھی گزرتے ہوئے بس سلام کرتے ہوئے گزر گئے. ماں بدولت ہے، ایک کی دکان ہے، وہ روز گزرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے، بس وہ بندہ چلا گیا دنیا سے. یار کیسا خوش اخلاق انسان تھا یار، کیسا حسن اخلاق والا تھا. اس کے گھر والوں سے پوچھو وہ کیسا حسن اخلاق والا تھا. وہ تو شکر کر رہے کہ بھائی یہ دنیا سے چلا گیا. بچے سکون کر رہے کہ اللہ کا شکر ہے بڑبڑ ختم ہوئی، اللہ کا شکر ہے کلکل ختم ہوئی، اللہ کا شکر ہے اب میں کوئی دوسرا شوہر تلاش کروں گی. تو بات یہ ہے کہ گھروں میں ایسا نہ کریں. گھر والے باقاعدہ آپ کا وجود تسلیم کریں اور ان کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت ہو. باقاعدہ وہ کہے کہ جناب یہ ہمارے گھر کا سربراہ، نہ کہ میں کہوں جی نہیں یہ ماں بدولت سربراہ ہے. تو یہ انداز ہونا چاہیے کہ حکمرانی ہوتی ہے وہ تن سے زیادہ من پر ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کے من پر حکمرانی کرنا سیکھیں، دل پر حکمرانی کرنا سیکھیں، اور وہ بغیر پیار محبت کے نہیں ہو سکتا. تو جو معاف کرے گا، درگزر کرے گا، غصہ پی جائے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے جنت میں اپنی انہی آنکھوں سے بڑے بلند و بالا محلات دیکھے. تو ہم سب آج سے میں سب کو کہنا چاہتا ہوں جن میں ابھی گھر جائیں نا، گھر جائیں تو گھر والوں کو انداز الگ ہی نظر آنا چاہیے. آپ گھر میں گھسے نا، سلام کی آواز کرتے ہوئے آپ دروازہ کھولیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ. گھر والے بولے آج کیا ہوا ہے، مطلب نہیں ہونا چاہیے یار. سلام ہمارا ہے نا. سلام کس کا ہے؟ سلام ہمارے دین نے ہم کو دیا ہے. سلامتی ہمارے دین نے، ہمارا دین کہتا ہے بات بعد میں کرنا، پہلے سلامتی کی دعا دے لو ایک دوسرے کو. تو لہٰذا اس انداز سے گھر میں جائیں اور جو اس قسم کی خلاف مزاج حرکت ہو اس پر غصہ پینے کی عادت بنائیں. بچوں کو تھوڑا ٹائم دیں، پیار محبت سے قریب کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے پاس آتے ہیں نا لڑائی جھگڑے بہت ہیں، حضرت اب بن نہیں رہی، اب تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. حضرت جو پہلے کرنا چاہیے وہ کریں.
اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو بالکل کرنے کا نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. پھر انشاءاللہ اگر آپ اپنا مزاج درست کر لیں گے اور اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ آج میں غصہ پیوں گا, آج کسی کو معاف کر دوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں محلات عطا فرمائے گا, کہ جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نظارہ کیا ہے. پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں تشریف لے گئے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل دیکھا, اس میں ایک ریشم کے پردے لٹکے ہوئے تھے, بڑے خوبصورت, خالص ریشم, ہمارے والا نہیں. پھر پوچھا میں نے جبریل سے کہ جبریل یہ محل کس کے لیے اتنا خوبصورت؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ابو بکر صدیق کے لیے ہے. آج ساتھ سلایا ہے, کل وہ ریشم کے پردوں والے محلات بھی دیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان محبوبوں سے جڑ جاؤ, خدا کی قسم ان محبوبوں سے جڑ جاؤ, انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی جنت میں کوئی ٹھکانہ مل جائے گا. پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا میں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی. اب جب قدموں کی آواز سنی میں نے جبریل سے کہا جبریل ابھی تو ہم چل رہے ہیں, اور کون ہے جس کے قدموں کی آواز ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بلال کی قدموں کی آواز ہے, مؤذن رسول ہے. اسلام نے کیسا ان کو مقام دیا کہ جو کل کا غلام تھا آج امت کا امام بن چکا ہے. امت کا جو آخری فرد ہوگا وہ بھی فخر محسوس کرے گا کہ یار میرے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اذان دینے والے, حضور کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر جنت میں مقام عطا فرمایا. پھر یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دنیا میں تشریف لانے کے بعد, معراج سے واپس آنے کے بعد, بلال یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے, میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. اب ہم بھی سن لیں نا کہ آواز سنیے تو وہ وجہ کیا تھی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے مجھے امید ہو کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا یاد تو نہیں پڑتا, البتہ ایسا ہے کہ میں دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں, دن رات میں کبھی بھی وضو کیا یا غسل کیا تو اس وضو اور غسل کے بعد جتنا میرا دل کرتا ہے, جتنی میں اپنے اندر ہمت پاتا ہوں, اتنی نمازیں ادا کر لیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ابھی تو دیکھیں میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا, ابھی تو صرف جنت کی باتیں چل رہی ہیں, جہنم کی تو آئی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں حضرت بسا اوقات بڑی شدت کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بھی جنت جہنم کی تو بات میں نے کی نہیں ہے. یہ تو ساری وہ چیزیں جو بڑے مزے والی ہیں, سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جن پر سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے, اور کچھ پر ہیں جن کو ہم کو خود کو بلند ہو جانا چاہیے, خود کو اٹھ جانا چاہیے. اور وہ صبح 6 بجے کا وقت ہے, وہ صبح 6:15 بجے کا وقت ہے کہ ہمیں اٹھنا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں حاضریاں دینی ہوں گی. حضرت بلال کو یہ مقام اگر عطا ہوا ہے بارگاہ رسالت سے تو وہ اس بنیاد پر جو ہوا ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جب بھی وضو کرتا ہوں, غسل کرتا ہوں تو میں جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہوں میں ادا کر لیتا ہوں. اس کو تحیۃ الوضو بھی کہا جاتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 نفل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرنا. تو ہم کم از کم 5 نمازیں پڑھنے کو تو اپنا معمول بنائیں نا. معراج کی رات جو سب سے بڑا تحفہ تھا اور اتنا اوپر بلا کر دیا گیا, اور کہاں بلا کر دیا گیا وہی ہم کو نہیں پتا, اور رب تبارک و تعالیٰ نے خود روبرو ہو کر اپنی ذات کا دیدار کروا کر جو تحفہ میرے مصطفیٰ کو عطا کیا, اس تحفے کو نماز کہا جاتا ہے. اتنا عظمت والا تحفہ. تو آپ سوچیں کہ جو رب خود بلا کر عطا فرمائے, اور ایسی جگہ کہ جو جگہ ہی نہ ہو, ایسا مقام جو مقام ہی نہ ہو, جس کی کوئی جہت متعین نہ ہو سکتی ہو, وہ کس قدر عظمت والا تحفہ ہے. اور ہم سب سے زیادہ اس تحفے کی تحقیر کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے تو بلا کر معراج کروا دی, ساتھ نماز کا تحفہ دیا, میرے امتیوں کو کیا ملے گا, ان کو تیرے دیدار کی نعمت کیسے مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, ہم تو جو تمہارا پیروکار ہوتا ہے اس کو بھی محبوب بنا لیتے ہیں. آج تم کو 27 رجب کی رات کو جبریل کے ساتھ بلا کر اپنا دیدار عرش معلیٰ سے پرے لا مقام کروا دیا. تمہارا جو امتی یہ جو تحفہ تم لے کے جا رہے ہو نمازوں کا, اس کی پابندی کرے گا, روزانہ 5 نمازیں وقت پر ادا کرے گا, میں رب تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس بندے کو اپنا دیدار کرواؤں گا. تو آج اگر ہم معراج پر ہم بڑا سر ٹھوک کر یہ بات کہتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, تو بندوں ہمیں بھی تو رب کا دیدار کرنا ہی نہیں کرنا. اور میں آپ کو بتا دوں یہ سارے کمالات میں, ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے کہ فرمایا گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کا جو رضوان ہے وہ سب سے بڑا ہے. تو عرض کیا گیا کہ رضوان کیا ہے, تو فرمایا گیا رضوان سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. تو لہٰذا اس دیدار کو اگر کرنا ہے تو 5 نمازیں اپنی پوری کریں. یہی معراج کا مقصد ہے, یہی معراج کا تحفہ ہے, یہی معراج کی خوبصورتی ہے. اب باقی کیا کیا دیکھا, کیسے کیسے دیکھا, معراج کیسے ہوئی, ہو کیسے گئی, یہ جو
جو آج کے لوگ ہیں نا، ہو کیسے گئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہو کیسے گئی، کون سا طیارہ، کون سا سیارہ، کون سا ہوائی جہاز؟ تو جناب آپ اس کے لیے پیر کو تشریف لائیں انشاءاللہ، جو کمنگ منڈے ہے پیر کے دن انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد غفار میں معراج شریف کے جشن کے حوالے سے انشاءاللہ محفل کا انعقاد ہوگا، اس میں آپ ضرور تشریف لائیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی پردے کے ساتھ شرکت کا اہتمام ہے، اور آپ آ کر سنیں، اور بہت سی وہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یہ کہوں کہ آپ نے نہیں سنی ہوں گی تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سنی ہوتی، لہٰذا میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر سنی ہو تو بیان کے آخر میں بتائیے گا، اس کے لیے بھی آپ کو آنا ہی پڑے گا، لہٰذا ضرور تشریف لائیں، معراج کا یہ بیان بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچی پکی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔